الرحمن الرحيم عز وجل في كتابه العزيز بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. معزز سامعین کرام، دینی ملی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین خواتین اسلام، آج کے اس خطبہ جمعہ میں جس موضوع کے تحت چند باتیں انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی وہ ہے دعوت دین کیوں اور کیسے. حالات حاضرہ کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں اور یہ کہنے کا پورا حق رکھتے ہیں کہ پورے عالم اسلام کے اندر بلکہ پوری دنیا کے اندر اگر مسلمانوں کے ساتھ برائی کا معاملہ کیا جا رہا ہے، اگر ان کے ساتھ پریشانیاں ہیں، انہیں طرح طرح سے آزمایا جا رہا ہے، تو اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ ان تمام اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہم نے دعوت دین کو چھوڑ دیا ہے. ہم نے ایک اہم فریضہ جس کو امر بالمعروف ونہی عن المنکر کے نام سے جانتے ہیں، ہم نے اس کو ترک کر دیا ہے، جس کے نتیجے میں آج مسلمان پریشانیوں کا شکار ہے. پریشانیوں کا شکار ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ یہ مسئلہ اور بھی درپیش ہے کہ آج ہماری دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی. ہر جگہ دعائیں کرائی جاتی ہیں، خانہ کعبہ کے اندر دعائیں ہوتی ہیں اور دوسرے مقدس مقامات پر دعائیں کی جاتی ہیں مسلمانوں کے حالات کو دیکھ کر، مسلمانوں کے حالات میں سدھار کے لیے، لیکن دعائیں قبول نہیں ہوتی تھیں. ان اسباب میں سے جو جس کی وجہ سے مسلمان پریشان ہے، اس میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہم نے دعوت دین کو یکسر یا تو چھوڑ دیا ہے، یا اگر ہم اس کام پر عمل بھی کر رہے ہیں، اس فریضہ کو انجام بھی دے رہے ہیں، تو اپنے خود ساختہ بنائے ہوئے قوانین کے مطابق، اپنے خود ساختہ بنائے ہوئے وضع اور اس کے بنائے ہوئے طریقے کے مطابق، جس کی وجہ سے ہمیں دعوت کا وہ نتیجہ، دعوت کا وہ رزلٹ ہمیں ملتا نہیں. سامعین کرام، میں نے آپ کے سامنے سورہ حجرات کی آیت پڑھی کہ انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم. اس آیت کریمہ کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کئی ایک باتیں بیان فرمائی. میں تفصیل سے بیان کروں کہ شریعت کے اندر دعوت کے لیے، لوگوں تک دین پہنچانے کے لیے 3 لفظ کا استعمال ہوا ہے. ایک ہے اسلام، ایک ہے دعوت اور ایک ہے تبلیغ. دعوت اور تبلیغ یہ دونوں غیر مسلم کے لیے، اور اصلاح جو ہے یہ مسلمانوں کے لیے. یعنی کہ مسلمانوں کے درمیان کوئی بگاڑ پیدا ہو جائے، ان کے عقائد کے اندر بگاڑ پیدا ہو جائے، ان کے اعمال غیر صحیح ہو جائے، یعنی برائیوں پر مشتمل ہو جائے، تو مسلمانوں کو، مومنوں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ تم لوگ اس کو بھڑکاؤ نہیں، اس کو بگاڑو نہیں، بلکہ اصلاح کرو، اس کو جوڑنے کی کوشش کرو. ایسے اللہ نے فرمایا کہ انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم، کہ مومنین آپس میں بھائی ہیں. اگر ان کے درمیان کوئی بگاڑ ہو جائے، ان کے درمیان کوئی ناسازگی پیدا ہو جائے، فاصلحوا بین اخویکم، تو بھائیوں کو چاہیے کہ آپس میں صلح کرا لیں. یہ میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ اسلام کا معاملہ جو ہے یہ مسلمانوں کے لیے ہے، مومنوں کے لیے. اب 2 الفاظ بچے، ایک دعوت، دوسری تبلیغ. دعوت کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ دعوت کے معنی ہوتے ہیں پہنچانا، کسی کو بلانا، اور تبلیغ کے معنی ہوتے ہیں پہنچانا. دونوں میں بہت فرق ہے. محض دعوت دینا ہی کافی نہیں ہے، یا محض دعوت چھوڑ کر کے صرف تبلیغ کر دینا ہی کافی نہیں ہے. دونوں لازم ملزوم ہے، ایک ساتھ دونوں کو کرنا پڑے گا. یعنی ہم کسی تک ہماری بات پہنچ رہی ہے، یعنی قرآن و حدیث ہم اس تک پہنچا رہے ہیں کہ ہم تبلیغ کر رہے ہیں، لیکن تبلیغ کر کے اگر ہم دعوت نہیں دے رہے، بلا نہیں رہے ہیں، تو کام پورا نہیں ہوگا. ایسے اگر ہم کسی کو بلا تو رہے ہیں لیکن ہم اس تک قرآن حدیث پہنچا نہیں رہے، تب بھی کام پورا نہیں ہونے والا. لہذا یہ دونوں لازم ملزوم ہے. آپ اس کو آسان مثال میں یہ سمجھ لیجیے کہ محلے کے اندر ہمارے محلے میں، ہمارے معاشرے میں کسی کے ہاں شادی، کسی کے بچے کی شادی ہے، شادی کی خبر تو محلے میں پھیل جاتی ہے، شادی کی خبر محلے والوں کو ہوتی ہے، تبلیغ ہو گئی ہے،
لیکن محلے کا آپ کا ہمسایہ جو ہے، جو آپ کا پڑوسی ہے، آپ کے یہاں اس وقت تک شامل نہیں ہوگا جب تک کہ آپ اس کو دعوت نہیں دیں گے. اب چاہے آپ زبان سے اس کو بول دیں، جا کر دعوت دے دیں، یا پھر کارڈ کے ذریعے سے اس کو بلائیں. تو تبلیغ تو ہو گئی، خبر مشہور ہو گئی، ان کے یہاں شادی ہے، محلے میں سب کو معلوم ہو گئے، لیکن وہ آپ کے یہاں شریک اسی وقت ہوگا جب اس کو دعوت دی جائے گی. یہی معاملہ ہوا ہے. دنیا کو معلوم ہے اسلام حق ہے، دنیا کو معلوم ہے قرآن آسمانی کتاب ہے، دنیا کو معلوم ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کو معلوم ہو کر کے اگر ہم ان کو دعوت نہیں دیں گے، ان کو بلائیں گے نہیں، تو پھر وہ ہمارے پاس آئیں گے نہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم تبلیغ کے ساتھ ساتھ دعوت کا بھی کام انجام دیں، یا دعوت کر رہے ہیں تو تبلیغ بھی کرنی ضروری ہے. سمعنے کے بعد ایک سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ دعوت کس کی طرف دی جائے. ہمارے معاشرے کے اندر بہت بڑی خامی اور خرابی ہے، وہ یہ کہ ہمیں معلوم نہیں کہ ہم دعوت کس کی طرف دیں یا تبلیغ کس چیز کی کریں. اس چیز کو بھی جاننا بہت ضروری ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے ارشاد فرمایا سورہ فصلت کے اندر، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اس سے بڑھ کر کے بہتر بات اور کس شخص کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، اللہ کی طرف لوگوں کو بلائے، نیک عمل کرے اور کہیں میں مسلمانوں میں سے میں مسلمان. یہاں اللہ رب العالمین نے آیت کریمہ کے اندر کیا بیان فرمایا کہ سب سے بہتر بات لوگوں میں سے اس کی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہو. یہ آیت کریمہ یہ بتلا رہی ہے کہ دعوت دینی ہے تو کس کی طرف؟ اللہ کی طرف، کسی شخصیت کی طرف نہیں، کسی آدمی کی طرف نہیں، کسی خاص فرقے کی طرف نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تمہیں دعوت دینی ہے تو میرے طرف دعوت دینی ہے. اور آگے اللہ رب العالمین نے دوسرے آیت میں ارشاد فرمایا قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ میں اسی سے راستے پر قائم ہوں، اور میں اور میرے صحابہ مضبوطی کے ساتھ، بصیرت اور دلائل کے ساتھ اس اللہ کی طرف دعوت دینے والے ہیں، کسی اور کی دعوت دینے والے نہیں ہیں. یہ مسلسل کئی آیات کے اندر یہ بیان کرنے کا کیا مطلب، کیا مقصد کہ ہم اللہ کی طرف ہی دعوت دے رہے ہیں تاکہ لوگوں کے ذہنوں سے یہ خدشات، یہ وسوسہ، یہ شک نکل جائے کہ اللہ کے علاوہ بھی کسی کی طرف دعوت دی جا سکتی ہے. جیسا کہ آج ہمارے سماج کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر یہ چیز عام پائی جاتی ہے. جو حنفی حضرات ہیں وہ حنفی کی دعوت دے رہے ہیں، جو بریلوی ہے وہ بریلوی کی دعوت دے رہے ہیں، جو قادری ہے وہ قادری کی دعوت دے رہے ہیں، جو چشتی ہے وہ چشتیت کی دعوت دے رہے ہیں. ایسے ہی ہر کوئی اپنے مسلک اور فرقے کے مطابق دعوت دے رہا ہے. جس کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ دعوت اپنے زبان سے کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ وہ دعوت، یہ وہ دین کی دعوت نہیں ہو سکتی جو اللہ رب العالمین کو مطلوب ہے، جس کا اللہ رب العالمین نے ہمیں حکم دیا تھا. یہ وہ دعوت نہیں ہو سکتی. سمعنے کے بعد یہ چیز تو بالکل واضح ہو گئی کہ دعوت ہم کو دینی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف، کسی شخصیت، کسی فرقے کی طرف، کسی جماعت کی طرف ہمیں دعوت نہیں دینی ہے. دعوت ہو گئی تو ہم تبلیغ کرنی ہے، تبلیغ میں پہنچانا. ہم کیا چیز لوگوں تک پہنچائیں، کون سی چیز ہم لوگوں تک پہنچائیں، یہ بھی اہم چیز ہے. اس کو جاننا چاہیے. اس میں بھی ہمارے سماج معاشرے کے اندر گڑبڑی اور بگاڑ پائی جاتی ہے. کوئی خاص کتاب لے کر کے لوگ درمیان پھیلا ہوا ہے، کوئی خاص اپنا منہج لے کر کے پھیلا ہوا ہے، کوئی اپنے منمانی اصول بنا کر کے لوگوں کو سمجھا رہا ہے. لیکن حقیقی معنوں میں اگر دیکھا جائے اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں کس چیز کا حکم دیا ہے کہ تم تبلیغ کرو تو کس چیز کی کرو، تم لوگوں تک بات پہنچاؤ تو کون سی بات پہنچاؤ. کیا اللہ نے ہمیں اس کی تعلیم نہیں دی ہے؟ ہمیں نہیں بتایا ہے. آئیے ہم قرآن مجید کی وہ آیت پڑھتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ آیت نمبر 67 کے ارشاد فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے رسول آپ اس چیز کو لوگوں تک پہنچائیے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ پر نازل کیا ہے. اللہ رب العالمین نے نبی کو آسان طریق چھوڑ دیا کہ آپ کے دل میں جو آئے پہنچائیں، آپ جو چاہیں پہنچائیں. نہیں، کیا کہا؟ جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے آپ اس کو پہنچائیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کیا کیا وحی کی گئی پھر کسی کو معلوم ہے؟ قرآن جس کے الفاظ اور ہمارے قرآن اللہ کی طرف سے، اور ایک حدیث جس کے الفاظ نبی کے اور
مفہوم اللہ رب العالمین کے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آیت کریمہ یہ بتلا رہی ہے کہ اگر تبلیغ کرنی ہی کرنی ہے اور تبلیغ کرنا ہر مسلمان کے اوپر یہ اجتماعی اور انفرادی طور پر فرض ہے، جتنا جس کو علم ہے وہ اس کو دوسروں تک پہنچائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیہ، اگر تمہیں ایک آیت کا بھی علم ہو تو اس کو لوگوں تک پہنچاؤ۔ تو یہ آیت کریمہ یہ بتلا رہی ہے کہ تبلیغ کس کی کرنی ہے؟ وحی الہی کی۔ وحی الہی کیا کیا ہے؟ قرآن اور حدیث۔ اس کے علاوہ کسی کا اپنا بنایا ہوا طریقہ، کسی کا اپنا بنایا ہوا اصول، کسی کا اپنا بنایا ہوئی کتاب، ان تمام اصول کی تبلیغ اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق جائز اور درست نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے آیہ فرمایا وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ اس کام کو انجام نہیں دیں گے، آپ اپنے اوپر جو آپ کے اوپر وحی نازل کی گئی ہے آپ اس کو لوگوں تک نہیں پہنچائیں گے، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو آپ اپنے ذمہ داری سے بری و ذمہ نہیں ہو سکتے۔ گویا کہ آپ نے پیغام اللہ کا لوگوں تک پہنچایا ہی نہیں، گویا کہ آپ نے اللہ کے اس حکم کی تعلیم حکم کی برابرداری کی ہی نہیں جس کا اللہ رب العالمین نے آپ کو حکم دیا تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ یعصمک من الناس، ظاہر سی بات ہے یہ دعوت کا جو میدان، یہ دعوت کا کام، یہ جو راستہ ہے بہت پرخار ہے، کانٹوں سے بھرا ہوا ہے، مصیبتوں علامت سے گھرا ہوا ہے، اس میں مصیبتیں آتی ہیں، لیکن یہ سوچ کر کہ انسان کو بھاگنا نہیں چاہیے، پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تعلیم دے رہا ہے کہ آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ واللہ یعصمک من الناس، مصیبتیں آئیں گی، پریشانیوں سے دوچار ہونا پڑے گا، دشمن پروپیگنڈا کریں گے، لیکن یاد رکھنا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے گا، اللہ رب العالمین آپ کو دشمنوں سے بچائے گا۔ یعنی دین کا جو کام ہے یہ آسان بھی نہیں ہے کہ بس صبح شام جلدی میں آئے اٹھ کے چل دیے لوگ تو سال پہنچے، نہیں، مصیبتوں سے بھرا ہوا راستہ ہے۔ لہٰذا ایسی صورت میں انسان کا، ہر مسلمان میں ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین انشاءاللہ العزیز ہماری اس راستے میں حفاظت فرمائے گا، ہماری رہنمائی فرمائے گا۔ تو کیا چیز معلوم ہوئی؟ دعوت دینی ہے تو اللہ رب العالمین کی طرف، کسی شخصیت کی طرف نہیں، اور تبلیغ کرنی ہے، لوگوں کو جو بات پہنچانی ہے وہ کیا ہے؟ وحی الہی ہے۔ ایک الفاظ کر لیجیے یا اس کو اور آسان کر لیجیے، قرآن و حدیث کی سے تبلیغ جائز ہے، اس کے علاوہ کسی اور کی تبلیغ جائز نہیں۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو وہ دعوت کا کام انجام نہیں دے رہا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کو مطلوب ہے۔ سامعین کرام، اللہ رب العالمین نے صرف یہیں پر بس نہیں کیا، بلکہ اپنے نبی کے ذریعے سے تمام امتیوں کو یہ تعلیم بھی دی کہ دعوت کا آغاز کہاں سے کیا جائے، دعوت کی شروعات کہاں سے ہو۔ ہمارے یہاں جو مسئلہ ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ ہر کوئی سامنے والے کو دیکھ کر کے بہت برا آدمی ہے، یہ بہت غلط آدمی ہے، یہ نماز نہیں پڑھتا، یہ سود کھاتا ہے، یہ شراب پیتا ہے، یہ زانی ہے، یہ بدکار ہے۔ ہم دوسروں کو بولتے جاتے ہیں، اپنے گریبان میں چھاپتے نہیں۔ ہمارے اندر کتنی کمیاں ہیں، ہمارے اندر کتنی کوتاہیاں ہیں، ہم دن رات کتنی نافرمانیاں کر رہے ہیں، ہم دن میں کتنی نماز پڑھ رہے ہیں، ہمیں نہیں معلوم۔ سامنے والے کو بولتے وقت زبانی کے ساتھ پورے دھڑلے سے ہم بولتے ہیں کہ فلاں نماز نہیں پڑھتا ہے، فلاں مسلمان نہیں پڑھا ہے، فلاں ویسا۔ سامعین کرام، اللہ رب العالمین نے ایک ضابطہ بتایا ہے، ایک اصول بتایا ہے، دعوت کا کام کرنا ہے، اسے کچھ اصول ہیں، اور اس اصول پر جب تک عمل پیرا نہیں ہوا جائے گا تب تک دعوت کا وہ نتیجہ وہ اثر نہیں کر جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، دعوت دینی ہے، لوگوں کی اصلاح کرنی ہے، لوگوں کے درمیان جا کر کے برائی کو مٹانا ہے، ختم کرنا ہے، تو یاد رکھو سب سے پہلے شروعات کہاں سے کرنی ہے؟ اپنے نفس سے، اپنے آپ کی اصلاح کرنی ہے پہلے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا قوا انفسکم، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یعنی سب سے پہلے دعوت دینی ہے اپنے آپ کو، اپنے نفس کو، سب سے پہلے تبلیغ پہنچانا ہے، اللہ کا کلام پیش کرنا ہے، سب سے پہلے اپنے اوپر کیا ہم اللہ اور نبی کے فرمان کے مطابق زندگی بسر کر رہے ہیں یا نہیں، کیا ہم اللہ کے رسول کی نافرمانی سے بچ رہے ہیں یا نہیں، کیا ہم معصیت رسول سے بچتے ہیں یا نہیں۔ اگر نہیں کر رہے ہیں تو حق نہیں ہے آپ کو کہ کسی کے اوپر انگلی اٹھائیں کہ آپ ایسا کر رہے ہیں، ایسا کر رہے ہیں۔ سامعین کرام، اسلام کامل
شامل دین ہے. ایسا نہیں کہ بس تھوڑا سا اشارہ کر کے نکل جایا کہ نہیں, ہر چیز کو بالکل وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا ہے کہ ہمیں کس معاملے میں کون سا رویہ اور کیسا طریقہ اختیار کرنا چاہیے. لہذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دعوت شروع کرنے سے پہلے تمہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اسٹارٹ پوائنٹ, شروعات کہاں سے کرنی ہے, اس کو جان لو کہ سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ کی اصلاح کرنی ہے. سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ کی اصلاح کرنی ہے کہ کیا ہم اور آپ خود جس کو ہم دعوت دینے جا رہے ہیں, جس کام سے روک رہے ہیں, کیا وہ کام کہیں ایسا نہیں کہ ہمارے طریقہ جا رہا ہو, کیا کہیں ایسا نہ ہو کہ خود ہم اس کام میں ملوث ہوں اور دوسروں کو منع کر رہے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ جب اپنے نفس کی آپ اصلاح کر لیجیے, اپنے آپ کی آپ اصلاح کر لیجیے, آپ کو اس بات یقین ہو جائے اور آپ کو معلوم ہو جائے کہ میں اللہ العالمین کے فرما برداری کر رہا ہوں اور حرام سے بچ رہا ہوں, حلال روزی کما رہا ہوں, یا ایسے ہی تمام اس کے وصیات سے بچنے کی میں پوری کوشش کر رہا ہوں. پھر اس کے بعد سیکنڈ نمبر پر دوسرا اسٹیپ آتا ہے کہ آپ اپنے اہل و عیال کو, آپ اللہ کی دعوت کو, اللہ کی طرف بلائیں اپنے اہل و عیال کو, اللہ کے فرمان کو, اس کے نبی کے فرمان کی تبلیغ کیجیے اپنے ایسا اقارب پر, اپنے گھر والوں پر. ہمارا معاملہ بھی اس کے برخلاف ہے. آج ہمارے معاشرے کی صورتحال بھی اس کے بالکل برخلاف برعکس ہے. وہ اس طریقے سے کہ ہم خود تو نماز پڑھتے ہیں, ہم خود تو حرام خوری کرتے جا رہے ہیں, حلال سے ہمارا کوئی تعلق نہیں, خود تو ہم گالی گلوچ کرتے جا رہے ہیں, خود تو ہم نماز نہیں پڑھتے, لیکن اولاد کی جب باری آتی ہے تو امام صاحب, عالم صاحب بچے کے لیے دعا کر دیجئے, نماز نہیں پڑھتا. امام صاحب دعا کیجئے جلدی آتا ہوں. امام صاحب بچے کو سختی کرتا ہوں, جاتے ہی نماز پڑھیں. کیوں نہیں؟ بچہ کیسے آئے, کیوں آئے بچہ؟ سامعین کرام, یہاں پر غور کرنے کو خواہاں کہ بچے کی تربیت میں اس طرف نہیں جانا چاہتا, اور اس کے اشارہ بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ بچہ وہی کچھ کرے گا جو آپ کریں گے, جو آپ گھر کے گارڈ جو بڑے ہیں گھر کے, جو کام کریں گے بچے وہی کریں گے. دوسری بات یہ کہ آپ نے دن میں کتنی بار نماز پڑھی اور کتنے بار اپنے بچے سے کہا کہ بیٹا اذان ہوگی چلو نماز کے لیے. آپ نے کتنی بار بچے کو سمجھایا کہ بیٹا جھوٹ نہیں بولنا. آپ نے کتنی بار بچوں سے کہا کہ بیٹے گالی مت دینا کسی کو. کتنے بار سمجھایا بچوں کو کہ بیٹا ٹائم ہو جائے تو مسجد حاضر ہو جانا, یا دھوکہ دھڑی نہیں کرنا, حرام کے قریب نہیں جانا. کتنی بار ہم نے بتایا. ہمیں ٹائم ہی نہیں ہے, ہمیں وقت نہیں ملا ہے, اور ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ بالکل دودھ کا دھلا ہوا فرشتہ سبق کر کے نکلے. نہیں ہو سکتا, ممکن ہی نہیں ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ہم اپنے آپ کو سدھاریں, اپنے آپ کو اللہ کے رسول کا فرمان بردار بنائیں, اپنے آپ کو ہم اسلام کے اصولوں پر چلنے والا بنائیں. پھر اس کے بعد انشاءاللہ تعالی دعوت کے ذریعے سے ہی آپ کے ایک ایک اعمال, آپ کے ایک ایک طریقے آپ کے بچے کے لیے دعوت کا کام کریں گے, اور آپ کے بچے آپ کے نقش قدم پر چلیں گے. سامعین کرام, اللہ العالمین نے جو اصول بتلائے کہ دعوت کی شروعات اپنے نفس سے, اپنے آپ سے, اس کے بعد آگے بڑھتے ہوئے اپنے اہل و عیال کو. اللہ نے فرمایا قوا انفسکم واہلیکم نارا. دوسرے نمبر پر آپ کے اہل و عیال ہیں, دوسرے نمبر پہ آپ کے گھر والے ہیں, اپنے گھر والوں کو بھی آپ کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے. اور میں آپ کو بتلاتا چلوں کہ اللہ رب العالمین کا قیامت کے روز اولاد کے تعلق سوال کرنے والا ہے, اولاد کے تعلق سے پوچھنے والا ہے, بات خود کرنے والا ہے. آپ نے بچے کے لیے سب کچھ کر دیا, آپ نے بچے کو پڑھایا, MBBS ڈاکٹر بنا دیا, انجینئر بنا دیا, اچھے سے اچھی ڈگری کرا دی, اچھے سے اچھا جاب دلا دیا, گھر بنا دیا, گاڑی دلا دیا, سب کچھ آپ نے کر دیا. اگر آپ نے بچے کو دینی تعلیم سے محروم رکھا, وہ بچہ آپ کا گریبان پکڑے گا, وہ بچہ آپ کا گریبان کل پکڑے گا کہ ابو یار آپ نے سب کچھ مجھے کرایا تھا, سب کچھ دیا تھا, آپ نے دینی تعلیم کیوں نہیں دی تھی. سامعین کرام, بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم سب کچھ کر رہے ہیں اپنے بچے کے لیے, اور حقیقی معنوں میں محبت بھی وہی اسی کو کہتے ہیں جو تکلیف نہ دے, نقصان نہ پہنچائے. یہ کون سی محبت ہے جو اپنے بچے کو جہنم میں ڈال رہا ہے, یا خود بچ رہا ہے, یا خود بھی جہنم میں جا رہا ہے, بچے کو جہنم میں ڈال رہا ہے؟ یہ تو حقیقی محبت نہیں ہو سکتی. حقیقی محبت یہ ہے کہ بچے کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی کا سوچا جائے, اور آخرت میں کامیابی تبھی ممکن ہے جب اسلام کے قوانین پر چلا جائے گا, اسلام کے اصولوں کو فالو کیا جائے گا, تب جا کر کے انسان کامیاب اور کامیاب ہو سکتا ہے. سامعین کرام, دعوت کی شروعات ہوئی اپنے آپ سے, اپنے اہل و عیال سے,
پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے سورہ شعراء کے اندر ارشاد فرمایا کہ اس کے بعد کس کی باری آتی ہے؟ فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کہ اے میرے پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے۔ آپ نے اپنے آپ کو اپنے آپ کی اصلاح کر لی، آپ نے اپنے گھر والوں کی اصلاح کر دی۔ اب دعوت کی تیسرا اسٹیپ ہے کہ اب کس کو ہم دعوت دیں؟ وہ ہے قریبی رشتہ دار۔ ہمارا معاملہ بھی اس کے برعکس ہے، ہم اپنے آپ کی اصلاح کر لیے یا اپنے آپ کی اصلاح ہوئی بھی نہیں، ہم چل دیے پورے ملک میں پوری دنیا میں چکر لگانے کے لیے کہ ہم لوگوں کو دعوت دیں گے۔ ارے بھائی پہلے اپنے آپ کی اصلاح کرو، پہلے اپنے آپ پر تو قرآن حدیث کو پیش کرو، اپنے اہل و عیال کو بھی حرام خوری سے روکو، اپنے اہل و عیال کو تو کم سے غلط کاموں سے روکو، اسلام کا پابند بناؤ۔ اس کے بعد انشاءاللہ تعالی تیسرے نمبر پہ جا کر کے ایسے لوگوں کی باری آتی ہے کہ آپ اپنے اعزا اقارب پر دیکھیے، ہمارے رشتہ داروں میں سے کوئی شرابی ہے، کوئی جواڑی ہے، کوئی حرام خوری مست و مگن ہے، کوئی کسی اور غلط کام میں لگا ہوا ہے، ہمیں اس کی فکر نہیں ہوتی، ہمیں فکر پڑی ہوئی ہے فلاں محلے میں فلاں آدمی فلاں کام کرتا، ہمیں فکر پڑی ہوئی ہے فلاں علاقے میں فلاں آدمی ہے یہ کام یہ گناہ کرتا ہے، ہم نے اپنے ایسا قریب کو نہیں دیکھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ دعوت کے بھی کچھ اصول ہیں، اور اصول پہ جب تک عمل نہیں کیا جائے گا دعوت کا نتیجہ نہیں نکل کے آئے گا۔ ہم اور آپ بہت دعوت دیتے ہیں، روز ہفتے میں نکلتے ہیں، اور ایسے ہی جب بھی موقع ملتا ہے ہر کوئی اپنے طاقت کے مطابق دعوت کا کام کرتا ہے۔ الحمدللہ اللہ سب کو ہدایت دے، استقامت دے، لیکن ہم نے اس اصول کو چھوڑ دیا ہے، ہم نے اس ضابطے کو چھوڑ دیا ہے اور اپنے بنائے ہوئے طریقے سے لوگ دعوت دینی شروع کر دی ہے، لہذا نتیجہ وہ نکل کے نہیں آ رہا جو نتیجہ نکل کے آنا چاہیے۔ تو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کے درمیان آپ جا کر کے اصلاح کیجیے۔ آپ سیرت پڑھیں گے، آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سوانح عمری آپ کو زندگی پڑھی آپ سیرت میں، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو جمع کر کے پہاڑی پہ چڑھ کر کے دعوت پیش کی۔ پہلے کہا کہ کیا تم لوگوں کو اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے کوئی جرار لشکر ہے جو تمہارے اوپر حملہ کرنے والا ہے، کیا ہماری بات مانو گے؟ سب نے کہا ہاں، آپ تو ہمیشہ سچ بولتے ہیں، جھوٹ کا ہمارا کبھی آپ کے بارے میں تجربہ ہی نہیں ہے، آپ سچ ہی بولتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا میں تم سے کہتا ہوں کہ مان جاؤ کہو قل لا الہ الا اللہ تفلحوا، تم لوگ کہیں تو اللہ ایک ہے کامیاب ہو جاؤ گے۔ لوگ پریشان ہو گئے، وہاں صاحب جو لوگ جمع تھے کون لوگ تھے؟ سب کے سب عیسیٰ قارب تھے، قریش کے لوگ تھے، بڑے بڑے سردار لوگ تھے، لیکن سب سے پہلے رسول نے شروعات کہاں سے کی؟ ان تمام لوگوں کو کھڑے کر کے ان کے سامنے آپ صلی اللہ نے دعوت پیش کی۔ تو بیان کرنا یہ چاہ رہا ہوں میں کہ دعوت کے جو اسٹیپس ہیں، جو اصول ہیں، وہ یہ ہے کہ تیسرے نمبر پہ ہمارے اعزا اقارب کی باری آتی ہے، ہم اپنے رشتہ داروں کو سمجھائیں، اپنے رشتہ داروں کے درمیان اصلاح کرائیں، اپنے رشتہ داروں میں ہم دعوت کا کام کریں، تبلیغ کریں۔ پھر اس کے بعد انشاءاللہ تعالی اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا سورہ شورى کے اندر آیت نمبر 7 میں وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، کہ جب تمہارے اعزا قارب بھی راہ راست پہ آ جائیں، اب باری آتی ہے کہ آپ اپنے گاؤں والوں کو ڈرائیں، اب باری آتی ہے کہ گاؤں کے آس پاس جو لوگ ہیں ان کو ڈرائیں، اس کے علاوہ کسی اور کو، اس کے علاوہ کہ پہلے یہ نمبرنگ چھوڑ کر کے ہم چوتھے پانچویں آدمی کو سمجھائیں گے، بات سمجھ میں آنے والی نہیں ہے، اور نہ ہی ہماری دعوت کسی کام کی ہو سکتی ہے۔ لہذا اللہ رب العالمین نے جو اصول بیان فرمائے ہیں ہمیں اس پر ہمیشہ عمل کرنا چاہیے، اس کو مدد رکھنا چاہیے۔ سامعین کرام، ایک اور سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ ہم تو دعوت کا کام کر رہے ہیں، تو دعوت میں ہم شروعات کس بات سے کریں؟ دعوت کی شروعات ہم کس بات سے کریں؟ کون سے مسائل کو چھیڑیں؟ کس مسئلے کو لوگوں کے سامنے ہم دعا سے کر کے بیان کریں؟ ہمارے یہاں اس میں بھی کوتاہی پائی جاتی ہے، معذرت کے ساتھ اس معاملے میں بھی کوتاہی پائی جاتی ہے۔ ہم کسی کے پاس گئے، مسلمان اگر ہے تو اس کو بلا رہے نماز، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، نماز پڑھیں، لیکن کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعوت کا اصول یہی بتلایا ہے؟ دعوت دینے کا طریقہ یہی سکھایا ہے؟ میں بس آپ کے سامنے ایک حدیث پیش کروں گا، صحیح بخاری کی حدیث۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن کی طرف گورنر بنا کر بھیج رہے تھے تو وصیت کیا کر رہے تھے؟ ایک داعی کی حیثیت سے ان کو بھیج رہے، کہہ رہے یا معاذ انک تأتی قوما من اہل الکتاب فلیکن اول ما تدعوهم الیہ شہادۃ لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ کہا اے معاذ، تم ایک ایسی قوم کے پاس جا رہے ہو جو صاحب کتاب ہے، جو کتاب پڑھنے والے ہیں، وہ آپ کی بات ایسے ایکسپٹ نہیں کر لے گی، آپ سے بحث کرے گی، مباحثہ کرے گی۔ تو کیا کرنا؟ آپ سب سے پہلے دعوت کا آغاز کرنا
کلمہ حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے اللہ کے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اس کے رسول ہیں. یعنی سب سے پہلا اشتداد دینے کا ہے توحید. ہم توحید کے ذریعے سے پہلے اس کے دلوں کی غلط کو صاف کریں گے, پہلے اس کے دلوں کے اندر بیٹھے میل کچیل کو صاف کریں گے, شرکیہ عقائد کو نکالیں گے, کفریہ عقائد کو نکالیں گے, بدعات کو نکال کر کے اس کی جگہ پہ ہم توحید کی روشنی بھریں گے, توحید کا نور بھریں گے, اور ایسے ہی سنت کے ذریعے سے اس کے دل کو ہم زندہ کریں گے. جب اس کے دل کی تطہیر ہو جائے گی, اس کے دل کو ہم پاک کر لیں گے, اس کے بعد باری آتی ہے کہ اب اس کے کو پاک کیا جائے. جب بندہ توحید پر گامزن ہو جائے گا, توحید کا قائل ہو جائے گا, اس کی حقیقت کو جان لے گا, پھر انشاءاللہ تعالی آپ اس کے بعد اس کو بتلائیے. نماز اللہ رب العالمین نے آپ کے اوپر 5 وقت کی فرض قرار دیا ہے, لہذا دن اور رات ملا کر کے آپ کو 5 وقت کی نماز پڑھنی ہی پڑھنی ہے. اور اس کے بعد جو نماز کے لیے پابند ہو جائیں تب پھر ان کو یہ تعلیم دینا, ان کو بتلانا کہ اللہ رب العالمین نے یا شریعت اسلام نے آپ کے اوپر صدقہ فرض قرار دیا ہے. زکوٰۃ جو غریبوں سے لے کر کے امیروں سے لے کر کے غریبوں میں تقسیم کیا جاتا ہے. بہرحال بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دعوت کی شروعات جو کرنی ہے توحید سے کرنی ہے. ہم اور آپ اس کو چھوڑ کر کے اپنے بنائے ہوئے طریقے میں لوگوں کو بس نماز پڑھیں گے وہ آ سکتا ہے وقتی طور کے لیے, لیکن جب تک اس کا دل مطمئن نہیں ہوگا کہ ہم نماز کس کے لیے پڑھ رہے ہیں اور کیسے پڑھ رہے ہیں, تب تک وہ اس کا پابند نہیں ہو سکتا. لہذا شروعات کیا جائے اور ابتدا کی جائے تو توحید کے ذریعے سے, اور اس کے بعد دوسرے تمام عبادات کے اور تمام معاملات کی باری آتی ہے. سامعین کرام, میرا موضوع جو تھا کہ دعوت دین کیوں اور کیسے, میں بس 1-2 حدیث انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ دعوت دین کیوں, یہ تو ہوا تمام اصول ضابطہ کہ دعوت ہم کو کیسے دینی ہے, لیکن دعوت دین کیوں دینی ہے یہ بھی ایک سوال ہے. اس کا آپ جواب ایسے بھی دے سکتے کہ دعوت دین اس لیے کیونکہ یہ اللہ کے امین کا حکم. سب سے پہلی چیز وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ, یہ اللہ کے امین کا حکم ہے, لہٰذا اس کو کرنا ہے. دوسری بات کہ یہ دعوت دین سماج کے اندر امن و آشتی کا ایک پیغام ہے, امن و آشتی قائم کرنے کا ایک ذریعہ اور وسیلہ ہے. اگر ہم اور آپ دعوت کو چھوڑ دیں گے تو پھر اللہ کے نبی کے حدیث کے مطابق وہ زمانہ ہمارے پر آ جائے گا کہ جب ہم اور آپ دعائیں بھی کریں گے, ہم اور آپ اچھے کام بھی کریں گے, لیکن کسی کام کا وہ نہیں رہے گا. اللہ کے نبی نے فرمایا, سورہ ترمذی کی روایت حدیث نمبر 2169 2169 نمبر کی حدیث, اللہ کے نبی نے فرمایا والذي نفس بيده لتأمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعوا فلا يستجاب لكم. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قسم ہے استاد کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, تم ضرور امر بالمعروف والنہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیتے رہو, لوگوں کو برائی سے روکتے اور بھلائی کی طرف بلاتے رہو, ورنہ ایسا ہو جائے گا کہ اللہ رب العالمین تمہارے اوپر عذاب نازل کر دے گا, ورنہ ایسا ہو جائے گا کہ قریب ہے تمہارے پر اللہ تعالیٰ کوئی عذاب نازل کر دے, پھر اس کے بعد تم دعائیں کرتے رہو, اللہ اس کا جواب نہ دے, اللہ دعا کو قبول نہ کرے. اور دوسرے حدیث کے مطابق مسند احمد اور بزار کی روایت کے مطابق اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اولا یسلطن اللہ علیکم شرارکم, ممکن ہے کہ تم اس کام کو چھوڑ دو تو جو شریر لوگ ہیں, جو بدبخت لوگ ہیں, جو سماج میں برائی اور بدتمیزی کو عام کرنے والے ہیں, ان کے اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر کو غالب کر دے, تمہارے اوپر مسلط کر دے. آج ہم اپنے ملک کو دیکھ لیں, ملک ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کو دیکھ لیں کہ ہمارے اوپر کون مسلط ہے, ہمارے اوپر کون مسلط ہے. اس کا ریزن صرف اور صرف یہی ہے کہ ہم نے دعوت کے کام کو چھوڑ دیا, ہم نے امر بالمعروف والنہی عن المنکر کے فریضے کو انجام دہی نہیں کی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ اگر تم چھوڑ دو گے تو تمہارے اوپر یہ اشرار لوگ, یہ گنہگار لوگ اور یہ بدبخت لوگ تمہارے اوپر مسلط کر دیے جائیں گے. آگے اللہ کے نبی نے فرمایا ثم يدعو خياركم فلا يستجاب, پھر تمہارے درمیان جو اچھے لوگ ہیں, جو نیک لوگ ہیں, وہ دعائیں بھی کریں گے, دعائیں قبول نہیں ہوتی. امام حرم شیخ زیز حفظہ اللہ, ایسے ہی کئی اچھے نیک لوگ جن کے تعلق دنیا جانتے ہیں وہ نیک لوگ ہیں, امام حرم ہیں, لیکن وہ بھی دعائیں کرتے ہیں, نہیں جواب آتا, کچھ ریلیف نہیں ملتا, آرام نہیں آتا لوگوں کو. وجہ اس کی صرف یہی ہے کہ ہم نے اس
حدیث کو اپنے سامنے رکھا نہیں، اور اس حدیث کو یا تو دانستہ طور سے یا نہ جانتے ہوئے ہم نے چھوڑ دیا ہے اور دعوت دین کے کام کو ہم نے ترک کر دیا ہے۔ لہٰذا نتیجہ یہ نکل کے سامنے آ رہا ہے کہ ہر جگہ مسلمان پریشان حال ہے، ہر جگہ مسلمانوں کو مصیبتوں سے اس کا سامنا ہے۔ لہٰذا ہم تمام لوگوں کو چاہیے کہ ہم جو بتائے ہوئے اصول ہیں اس کو اپنے سامنے رکھیں اور دعوت دیں صرف اللہ رب العالمین کی طرف، اور تبلیغ کریں، جو پیغام پہنچائے صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کا پیغام پہنچائے جو وحی الہی کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نازل فرمائے۔ اس کے علاوہ نہ تو کسی شخصیت کی طرف دعوت دینا جائز اور درست ہے، اور نہ ہی قرآن و حدیث کے علاوہ کسی اور چیز کی دعوت دینا شریعت کے اندر جائز اور درست ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا کریم تمام لوگوں کو دعوت دین کے اس اہم فریضے کو صحیح طریقے سے انجام کر دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق دے، ہم سب کو جنت عطا رکھے، ایمان اسلام پر قائم و دائم رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ آمین۔ تقبل اللہ رب العالمین۔